بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر ہم آپ سے معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے دواؤں کی شیطانی تجارت کی عالمی منڈی۔ دواؤں کی تجارت 20ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں عالمی سطح پر شروع ہوئی، جس کے بعد دنیا میں دواؤں کی بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ دوا ساز کمپنیوں نے کیمیکل مواد کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے بڑے کارخانے کھولے۔ دنیا کے 8 ممالک جرمنی، امریکہ، فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، اسپین، برطانیہ اور جاپان میں دنیا کی تقریباً 80% دوائیں تیار کی جانے لگیں۔ دوائیں بنانے والے دنیا کے اہم ترین ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے، جس میں 16 بڑے کارخانے ہیں، جن میں سالانہ 45,516 ملین ڈالر کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جرمنی ہے، جس میں 4 بڑی فیکٹریاں ہیں جو 6,866 ملین ڈالر کی سالانہ دوائیں بناتی ہیں۔ بعد ازاں سوئٹزرلینڈ ہے، جو 3 فیکٹریوں کے ذریعے 8,974 ملین ڈالر اور برطانیہ 4 کارخانوں کے ذریعے 4,323 ملین ڈالر کی دوائیں تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرانس، جاپان، ہالینڈ اور اٹلی کا نمبر آتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 32 دوا ساز کمپنیاں سالانہ 35 بلین ڈالر کی دوائیں عالمی منڈی میں سپلائی کرتی ہیں۔ سالانہ سینکڑوں ٹن کیمیکلز دواؤں کے نام پر، جن میں پین کلرز، اینٹی بائیوٹک، سر درد کی دوائیں وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، لوگوں کے جسموں میں وارد کیے جاتے ہیں۔ یہ کیمیکلز ہزاروں قسم کی دواؤں کے نام سے دنیا میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور عالمی تجارتی منڈی میں اس تجارت سے ناقابل تصور منافع کمایا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں دوا ساز کمپنیوں کے گمراہ کن کردار کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سامراجی سرمایہ دارانہ معاشروں میں پیش کی جانے والی زیادہ تر دوائیں نہ صرف جانوروں پر بلکہ اقوام عالم اور بسا اوقات اپنے ہی لوگوں پر بھی آزمائی جاتی ہیں، لیکن دواؤں کے تجربے کے اصلی چوہے تو تیسری دنیا کے بے خبر لوگ، خاص طور پر خواتین اور بچے ہوتے ہیں، اور اس جرم میں شریک وہ ڈاکٹرز، ہاسپٹلز اور ادارے ہیں جو رشوت کے بدلے ان دواؤں کو تجویز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نتیجے کو دوا ساز کمپنیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس قسم کے ٹیسٹ جو خفیہ طور پر اور مریضوں کے علم کے بغیر کیے جاتے ہیں، نہ صرف بہت سارے موارد میں مریضوں میں طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات مریض کی موت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ بہت ساری ایسی دوائیں جو سرمایہ دار ممالک میں خطرناک منفی اثرات رکھنے کی وجہ سے ان پر پابندی عائد کر دی جاتی ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں وہ دوائیں کثرت سے استعمال ہوتی رہتی ہیں اور تجارتی منڈی میں ان کا بازار گرم رہتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض ممالک میں وہ دوائیں بھی کثرت سے بیچی جاتی ہیں جن کے استعمال کی تاریخ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہندوستان کی میڈیسن مارکیٹ ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق سن 1984 میں 46% دوائیں جو عالمی دوا ساز کمپنیوں کے ذریعے ہندوستان میں استعمال کی گئیں، ان کے استعمال کی تاریخ گزر چکی تھی اور وہ ایکسپائر دوائیں تھیں۔ 1970 کی دہائی کے آغاز میں ہندوستان کی میڈیسن مارکیٹ میں ہزاروں قسم کی دوائیں اور وٹامنز ایسے تقسیم کیے گئے جن میں الکوہل کی حد سے زیادہ مقدار استعمال کی گئی، اور جو لوگ ان دواؤں کو 1-2 بار استعمال کرتے تھے وہ ان کے عادی ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے شیطانی تجارت کو خوب رواج ملتا تھا۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔